میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو ان کو سوال کرنے کا موقع دیں. نمستے، میں جیا بوراڑے، ساؤتھ انڈین. میں وی ٹی میں کام کرتی ہوں، کاؤنٹنگ میں. میرا سوال یہ ہے، مسلم کاسٹ میں نبیوں کو بھیجتے ہیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہے، تو پنڈت لوگ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ سب کاسٹ ایک ہی ہے، تو وہ ایک بھی بار ہم لوگوں کو بولتے نہیں ہے کہ سب ایک ہی ہے، وہ صرف اپنا ہی بولتے ہیں. ایسا کیوں؟ بہن نے سوال کیا ہے کہ مسلم مذہب میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم سب ایک ہے، لیکن ہمارے پنڈت ایسا نہیں کہتے، کیوں؟ اگر قرآن پڑھیں گے تو جیسا میں نے کہا کہ مذہب اللہ کے نزدیک ایک ہی ہے، اسلام اور کوئی نہیں. اسلام مطلب امن حاصل کرنا اپنی خواہش اللہ کے احکامات کے مطابق. لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 چیپٹر 49 ورس نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک پیر سے، ایک جوڑے سے، آدمی اور عورت کے جوڑے سے، اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکے، نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کریں. اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جو تقویٰ رکھتا ہے. تو سارے مذہب کے لوگ ایک نہیں ہیں، سارے انسان ایک ہے. ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا دولت کی وجہ سے نہیں ہے، جنس کی وجہ سے نہیں ہے، عمر کی وجہ سے نہیں ہے، پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ہے تقویٰ کی وجہ سے. تقویٰ مطلب پائٹی، رائچسنس، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زیادہ خوف ہے، جو اللہ سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان اونچا انسان ہے. نہیں تو سارے انسان یکساں ہے. جہاں تک کہ آپ نے کہا کہ پنڈت لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سارے انسان سیم ہیں، کیونکہ جب آپ ہندو مذہب کی کتاب پڑھیں گے، وید اور باقی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے سر سے پیدا کیا برہمن کاسٹ کو، اپنے چھاتی سے پیدا کیا شتریہ کلاس کو. برہمن مطلب لرنڈ کاسٹ، ودوان کلاس. شتریہ مطلب واریر کاسٹ، سولجرز. اور اپنے تھائی سے، اپنے جانگ سے یا اپنے پیٹ سے پیدا کیا ویشیاس، بزنس کلاس. اور اپنے فیٹ سے، پیر سے پیدا کیا شودرا. اور یہ کاسٹ سسٹم جو لکھا ہے آپ دیکھیں گے منوسمرتی میں ہے، وید میں ہے، یہ اس میں مانتا نہیں ہر ہندو. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کو تقسیم کرتا ہے. ہمارے اسلام میں سارے انسان، چاہے گورا یا کالا، امیر یا غریب، راجا یا فقیر، اللہ کے نزدیک انسان یکساں ہے. اونچا تب ہوتا ہے جب تقویٰ زیادہ ہے تو اور اچھا انسان ہے. تو ہم مانتے ہیں کہ پیسے سے یا رنگ سے یا ذات پات سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے. اس کے بارے میں اور اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ میری تقریر سنو، ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت، اور اس کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں کہا ریگارڈنگ کاسٹ سسٹم. ہوپ دا آنسر دا کویشچن سسٹم. مائک نمبر 2 سے کوئی سوال ہو بھائی. السلام علیکم ذاکر بھائی. آئی ایم جوزف فرنانڈیز ورکنگ ان اے کال سینٹر. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ مجھے کئی دوست ملے جن میں سے کچھ سیاہ ہیں اور کچھ سنی. جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے بتایا کہ جو انسان مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں، تو میں مانتا ہوں اس بات کو. تو اگر میں یہ کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ جھوٹ نہیں ہے. لیکن مسلمان بننے کے بعد ایک نماز پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کچھ طریقے ہیں جو دونوں ہی دوستوں نے مجھے بتائے، لیکن ان کے طریقے الگ الگ ہیں. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کا طریقہ میں اپناؤں، کیونکہ دونوں ہی اپنے طریقوں کو صحیح سمجھتے ہیں. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ اگر اللہ ایک ہے، اس میں ماننا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے تو میں مانتا ہوں، تو اس طریقے سے مسلمان ہوں میں. لیکن میرے دو دوست، ایک شیعہ ایک سنی، اور مسلمان بننے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے، تو کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ بھائی صاحب، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، تو آپ نے کہا کہ کس طریقے سے نماز پڑھوں؟ یہ شیعہ سنی جو آپ نے پوچھا، آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہیں.
قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ آپس میں اکٹھا ہو کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث. تو آپ دیکھیں قرآن میں کیا لکھا ہے اور اللہ کے رسول کے صحیح حدیث میں کیا لکھا ہے. تو جو بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اگر قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے آپ اس کی بات مانو. جو ذاکر کہتا ہے وہ بھی کچھ اہم نہیں اسلام میں. ذاکر اسلام میں زیرو ہے. جو ذاکر کہتا ہے وہ بات ماننا ضروری نہیں. لیکن جب میں قرآن کا حوالہ دیا تو آپ کو قرآن کی بات ماننا فرض ہے. جب میں صحیح حدیث کا حوالہ دیا تو آپ کو صحیح حدیث کی بات ماننا ضروری ہے. تو اسی لیے کوئی بھی شخص کچھ کہتا ہے اگر اختلاف ہے اس میں تو پھر سے رجوع ہو جاؤ قرآن اور حدیث کے پاس. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں ورس نمبر 59 میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو. اور وہ لوگ دوز ہیو بین چارجڈ ود اتھارٹی، جو اولو الامر ہے، وہ لوگ جو آپ کے امیر ہے. لیکن اگر ان میں اختلاف ہے پھر سے رجوع ہو قرآن و حدیث کے پاس، اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس. تو اگر دو شخص دو عالم کوئی بھی اختلاف ہے آپ پھر سے مڑو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس، قرآن اور صحیح حدیث کے پاس. پھر دیکھو کہ کون سا دوست، کون سا مسلم، کون سا عالم، کون سا مولانا قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کہہ رہا ہے. آپ سمجھے؟ تو اس سے پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے. آپ بولتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے طریقے میں اختلاف ہے. شروع میں کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلاف بہت تھوڑا ہے، نماز کے طریقے میں اختلاف بہت تھوڑا ہے، جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو اتنا وقت کیوں لے رہے؟ خالی نام کے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فائدہ نہیں. عملی طور پہ مانو کہ اللہ ہے کہ اس کی عبادت کرو اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ. اور اس کے بعد پھر تحقیق کرو آپ کے دو دوست لوگ جو بول رہے قرآن سے کون میچ کرتا ہے، صحیح حدیث سے کون میچ کرتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے آپ نے مجھے دیکھا. تو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے، اس طریقے سے نماز پڑھو. لیکن اگر 19-20 فرق ہے کم از کم جو یکساں ہے وہ تو شروع کرو. اختلافی باتوں پہ تحقیق کرو، انشاءاللہ پتہ لگ جائیں گا آپ کو کیا صحیح ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ صرف نام کے مسلمان مت نہ ہو، عملی طور کے اوپر مانو کہ اللہ ہے کہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تھینک یو سر. مائک نمبر 1 سے سوال کر سکتے ہیں، کیجیے. जाकिर भाई, मेरा नाम शिवा था. कुछ साल पहले मैं इतना तो नॉलेज रखता था कि मतलब एक शांति नहीं मिलता था एक भगवान को मानने में, पूजा करने में. हमारी तमिलनाडु में, मैं एक मद्रासी हूँ, हमारे तमिलनाडु में बोलते हैं बालाजी अमीर भगवान है और कार्तिक गरीब भगवान है. तो इससे मैं सहमत नहीं था. मैं बोलता था जब हम इंसानों में हो सकता है, भगवानों में नहीं हो सकता है. फिर भी मेरा दिल नहीं माना. जब मैं भागा भागा फिरता था, फिर अचानक मेरे को ना क्रिश्चियन दोस्त लोग मिले. फिर उन लोगों के साथ मैं प्रेयर करने के लिए जाता था. फिर प्रेयर में जाता था, प्रेयर करता था, बहुत आनंद लगा, अच्छा लगा. फिर बाइबल मैं खुद पढ़ने लगा. उसमें भी बहुत जगह में बयान नहीं होता कि भाई दिल नहीं मानता है. ईसा अलैहिस्सलाम बोलते मानता है नहीं कि वो खुदा है. फिर मैं साथ ही हमारे मोहल्ले में मुसलमान दोस्त लोग भी है. फिर उन लोग एक आयत पढ़ के मेरे को तर्जुमा बताया, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद. तो इसमें मैं बहुत सहमत हुआ, क्योंकि ना शरीर है, ना माँ बाप है, ना रूप है. बहुत अच्छा लगा मेरे को, ठंडा लगा. ये हुआ 2003 के पहले. फिर मैं 2004 में डायरेक्ट फ़ौरन कलमा पढ़ा के इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुआ. अब यह है, मैं मुसलमान होने के बाद मेरे को इतना नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था. मेरा सवाल यही है, इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी मैं ड्रिंक करता था. फिर बहुत लोग मुझे समझाए ये गलत है, आपने तू आया नहीं मज़हब में, ऐसा नहीं चलेगा. फिर मैंने आखिर अल्लाह करम से छोड़ भी दिया. मेरी सवाल यह है, कुरान में नशे की बयान आता है, मेरी दिल कहता है कि नशा तो सब नशा होता है, सिगरेट हो, गंजा हो, चिलीम हो, कुछ भी चीज़ हो, नशा तो नशा होता है. मेरे मोहल्ले में जो मुझे मना करते वही हाफिज मौलाना लोग दम मारते. ये नशा है क्या नहीं है, सही है क्या गलत है? भाई साहब का सवाल है. अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदू मज़हब में शांति नहीं थी, तो बाद में ईसाईयत कबूल की.
پہلے اچھا لگا, بائبل پڑھی تو پتہ لگا کافی گڑبڑ ہے, چھوڑ دیا. پھر مسلمان دوست نے کہا, ایک سورت پڑھی سورہ اخلاص, اور اتنا خوش ہوئے کہ اس نے اسلام قبول کیا 3-4 سال پہلے, اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور کچھ بری عادت تھی جو پھر بھی کرتا تھا, دوستوں نے کہا تو بری عادت چھوڑ دیا الحمدللہ. ابھی وہ پوچھنا چاہتا ہے ایک سوال کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشہ حرام ہے, تو نشے کے ساتھ ساتھ پینا, چرس, گانجا یہ بھی حرام ہے کیا؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, کہ کہو ایمان والوں سے, انما الخمر والمیسر, کہ موسٹ سرٹنلی کہو ایمان والے سے کہ نشے والی چیز, خمر, آئیڈل ورشپ, بت پرستی, فارچون ٹیلنگ, یہ سارے چیزیں حرام ہیں. رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کی چیزیں ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ نشے والی چیز, انما الخمر والمیسر, گیمبلنگ, جوا کھیلنا, فارچون ٹیلنگ, اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا, بت پرستی, یہ چاروں چیز حرام ہیں. آپ کا سوال تھا کہ نشہ صرف شراب میں ہے کیا پینا, چرس, گانجا میں بھی؟ جہاں تک کہ نشے کی چیز ہے, کوئی بھی نشے کی چیز, چاہے وسکی ہو یا بیئر ہو, چاہے رم ہو یا برینڈی ہو, یا چاہے چرس ہو یا گانجا ہو, چاہے وہ پیا گیا ہو لکوڈ وائز یا پھونکا گیا ہو, اگر اس سے نشہ آتا ہے تو یہ حرام ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ میں والیوم نمبر 3 چیپٹر نمبر 30, وہ فرماتے کہ اینی تھنگ انٹاکسیکیٹس ان لارج کوانٹٹی از پروہیبٹڈ ان اسمال کوانٹٹی. اگر کچھ چیز آپ کو نشہ دیتی ہے بڑی کوانٹٹی میں, وہ چھوٹی کوانٹٹی میں بھی حرام ہے. تو چرس, گانجا سب حرام ہے. آپ کا سوال تھا کہ پینا کے مراد چرس پینا حرام, نشہ ہے. سگریٹ پینے کا جواب ذرا ڈفرینٹ رہے گا. سگریٹ پینے کا جواب الگ ہے. جہاں تک کہ چرس, گانجا پھونکنا یا نشہ, برانڈی, یہ آتا ہے خمر کے اندر, حرام میں. جہاں تک سگریٹ پینے کا سوال ہے, پہلے علماء یہ کہتے تھے کہ یہ مکروہ ہے, کیونکہ حدیث ہے اللہ کے رسول کی کہ جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو جب کاندھا پیاز کھاتے ہیں تو سانس میں بدبو آتی ہے, اسی طریقے سے سگریٹ پینے سے بدبو آتی ہے تو مکروہ ہے. لیکن ابھی سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اٹ از سلو پوائزننگ. اور قرآن میں کہا گیا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں کہ ڈونٹ میک یور اون ہینڈز دا کاز آف یور اون ڈسٹرکشن. آپ اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو, ڈونٹ کمٹ سوسائڈ, اپنے ہاتھ سے اپنی قبر مت کھودو, یہ محرہ ہے. ڈونٹ میک یور اون ہینڈ دا کاز آف اے ڈسٹرکشن, اپنے ہاتھ سے اپنی تباہی خود مت کرو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائڈ, آتم ہتیا کرنا حرام ہے. آج سائنس بڑھنے کے بعد, ترقی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ آفٹر الکوہول دا سیکنڈ موسٹ ڈیمیجنگ ٹو ہیلتھ اٹ از سگریٹ اسموکنگ. اٹ از اسموکنگ, ٹبیکو ان اینی فارم. اور WHO کے مطابق ہر سال 40 لاکھ لوگ صرف مرتے ہیں سگریٹ اسموکنگ سے, تمباکو سے, 40 لاکھ. اور اس کی کئی بیماریاں ہیں, آپ میں تقریر سن سکتے ہیں, ڈائٹری لاز آف اسلام. اسی لیے 400 سے زیادہ فتوے ہیں مصر میں, سعودی عربیہ میں, کئی علماء کے جو کہتے ہیں کہ سگریٹ پینا سلو پوائزننگ, اسی لیے حرام ہے. تو نئے فتوے, سگریٹ پینا بھی حرام ہے, اور نشے کی حالت کے اندر برانڈی, وائن, ایوری تھنگ, چرس, گانجا تو بے شک حرام ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. خواتین میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون